وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ادیب، شاعر، دانشور، مفکر، خطیب اور علامہ اقبال ایوارڈ یافتہ حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ ترین نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے۔ اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 8171554526۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، ہم عجیب دور میں جی رہے ہیں۔ ایک جانب اسلام کے کھلے دشمن اسلام کے خلاف میدان میں ہیں، تو دوسری جانب ہمارے وہ علماء ہیں جن کی تقریروں سے فائدے کے بجائے ہمارے عظیم مذہب کو نقصان ہی پہنچ رہا ہے۔ یوٹیوب پر اب ایسے لوگ مذہبی بیانات دینے لگے ہیں جن کے پاس مذہب کا ضروری علم تک نہیں، جنہیں اسلامی مزاج کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ علماء کا لباس پہن کر اور دینی رہنما بن کر وہ لوگ امت کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کا کام نہایت شاندار ہے، مگر کچھ لوگ مولویانہ تراش خراش، عالمانہ وضع قطع، دینی پیراہن اور پیچ در پیچ عمامے میں عوام کا تعلق اسلام سے کمزور کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بہار کے ایک مولوی صاحب کے سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے عوام کے مجمع میں اللہ کو رام اور کرشن کو ولی کہہ دیا تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی کفریہ باتیں تھیں جن سے اہل حق تڑپ گئے اور پریشان ہو گئے۔ جب دارالعلوم دیوبند نے ان کی پکڑ کی اور بتایا کہ ایسے بیان کی وجہ سے ان پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کرنی پڑے گی، تو بجائے اس کے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو مان کر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو ہی چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ میں خود دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہوں اور اس کو اپنا پیشوا مانتا ہوں، مگر میری مراد ان سے یہ نہیں یہ تھی۔ بڑے غور و فکر اور کئی مہینوں کے بعد انہوں نے توبہ ضرور کی، مگر اس طاق میں لگے رہے کہ کہیں سے کوئی ایسا فتویٰ مل جائے جس سے اپنے عوام کے منورنجن کے لیے اٹھ پٹانگ بولنے کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ ان مولوی صاحب نے اب نئے مفتی صاحب کی تلاش شروع کر دی، اور جب وہ مل گئے تو مفتی صاحب کو اپنا پورا بھاشن سنانے کے بجائے صرف چند جملے کاغذ پر لکھے اور مفتی صاحب سے پوچھا کہ ان جملوں سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا۔ مفتی صاحب کو پس منظر معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے مولوی صاحب کے ان جملوں کو پڑھ کر فتویٰ دیا کہ ان کی وجہ سے مولوی صاحب کے ایمان و نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، اس طرح کے جملے کا استعمال جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ فتوے کا آنا تھا کہ مولوی صاحب کے مزے آ گئے اور انہوں نے عوام و خواص کے بڑے مجمع میں پھر وہی بھجن اور وہی تقریر شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ اہل علم و تحقیق کی زد میں آئے تھے۔ اللہ کو رام اور مال و دولت کو لکشمی کہنے لگے، کرشن اور رام کے ولی ہونے کی باتیں کرنے لگے۔ میں سچ کہوں تو وہ مولوی صاحب بھجن گائے اور حرام جملے استعمال کیے بغیر کسی جلسے میں ٹک ہی نہیں سکتے۔ ان کے پاس نہ تو قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، اکابر امت کے واقعات بھی انہیں یاد نہیں ہے، اس لیے شیخ کے لباس میں برہمن کا انداز اپنانے پر مجبور ہیں تاکہ لوگ چترویدی سمجھ کر ان کی مجلس میں شریک ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان مولویوں سے ہے جو اس فضول بکنے والے مولوی کی محفل میں موجود ہیں اور مزے لے لے کر سن رہے ہیں۔ کسی میں اتنی جرأت نہ ہو سکی کہ اللہ کو رام کہنے اور بھجن گانے والے اس مولوی کو ٹوکتے اور کہتے کہ آپ اسلام کے رہنما بن کر آئے ہیں یا غیر مذہب کے؟ آپ صرف قرآن و حدیث اور اسلاف کے واقعات کی روشنی میں ہی بات کریں گے۔ اسلاف کی باتیں بھی وہی ہونی چاہیے جو جمہور امت سے ہٹی اور کٹی ہوئی نہ ہوں۔ الٹی سیدھی اور بے سروپا باتیں یہاں نہیں چلیں گی۔ لیکن افسوس کہ جلسے میں بیٹھے علماء
ناراض تو کیا ہوتے، الٹے لطف لے رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کو رام کہنا کیسا ہے، زمین و آسمان اور کائنات کے خالق و مالک کو ایشور اور بھگوان کہنا جائز ہے یا نہیں؟ سامعین، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارا کوئی مصلحت پرست بندہ کسی غیر مسلم سے جب مذہبی بات چیت کرتا ہے تو اللہ کے بجائے ایشور، بھگوان، گاڈ کہتا ہے تاکہ غیر مسلم کو تکلیف نہ ہو، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اسلام کے ترجمان ہیں، اپنوں کے درمیان ہوں یا غیروں کے۔ ہم کسی بھی مجلس میں ہوں، جب بھی اللہ کا نام لیں گے تو یا اللہ ہی بولیں گے یا وہ نام جو اللہ نے خود کلام پاک میں اپنے لیے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے وہ نام بھی ہم لے سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہیں۔ بعد کے ناموں میں خدا، یزداں اور ایزد وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، مگر ایسا نام جو غیر مسلموں کی پہچان ہو نہیں لے سکتے۔ دارالعلوم دیوبند سے اسی طرح کے سوالات پوچھے گئے، سوال اور جواب دونوں سنیے۔ سوال: میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے لیے لفظ بھگوان، گاڈ، خدا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو کیوں؟ جواب: خدا عربی زبان کا لفظ نہیں، فارسی لفظ ہے جو عربی لفظ رب کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ رب اسماء حسنہ میں شامل ہے اور قرآن و حدیث میں بار بار آتا ہے۔ فارسی اور اردو میں اسی کا ترجمہ خدا کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے خدا کہنا صحیح ہے، اور ہمیشہ سے اکابر امت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ آپ کے مسائل قدیم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 79۔ اس کے علاوہ اللہ کے لیے دوسرے مذاہب میں رائج الفاظ سے بچنا چاہیے، بالخصوص جبکہ غیر اللہ پر بھی ان کے یہاں اس لفظ کے استعمال کا رواج ہو، جیسے غیر مسلم اللہ کے علاوہ پر بھی بھگوان کا اطلاق کر دیتے ہیں، اور بھگوان کرشن اور بھگوان رام کہنا ان کی یہاں رائج ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اب دوسرا سوال اور جواب بھی سنیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو ایشور کے نام سے پکارنا کیسا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے بجائے ایشور کے نام پر قسم کھا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ واضح رہے کہ ایشور کا لفظ غیر مسلمین بھگوان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ کو ایشور کے نام سے پکارنا یا ایشور کے نام پر قسم کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی اور صفاتی نام سے ہی پکارا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، یہ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے ہیں۔ بریلوی مفتیوں کے فتوے تو اتنے سخت ہیں کہ مت پوچھیے۔ چونکہ بریلویت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس فتوے کو جانے دیجیے۔ سامعین، اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمیں کانپنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکی آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دے رکھی ہے، اس لیے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارا مذہب کہتا ہے۔ میں تو الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں اللہ ہی بولتا ہوں، یا وہ نام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ اور رحمان کہنے کی وجہ سے سامنے والا غیر مسلم مجھ سے خفا ہوا ہو۔ لہذا جو لوگ ہر وقت مصلحت کے بہانے بناتے ہیں وہ محض بہانے ہی ہیں، حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سامعین، ان مولوی صاحب نے ابھی 4-5 دن پہلے اپنے پنڈت جیسے بیان میں کہا کہ رام اور کرشن کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ولی تھے۔ مجھے ان مولوی صاحب سے کہنا ہے کہ اس موضوع پر آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ غیر مسلموں کے معبودوں کے خلاف ہم نہیں بولتے، نہ بولنا چاہیے۔ ہمارا کلام پاک کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ تمہارے جواب میں وہ تمہارے معبود یعنی اللہ پر نازیبا جملے برسائیں گے۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ جس چیز کی ہمارے پاس کوئی تحقیق ہی نہیں ہے ہم اس پر روشنی کیسے ڈال سکتے ہیں، وہ بھی عوام کے مجمع میں؟ اگر مولوی لوگ ہی اس طرح کی باتیں کریں گے
تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں لکھا ہے جن انبیاء کرام کے اسماء گرامی نصوص یعنی قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پر تو تعیین کے ساتھ ایمان لانا لازم و ضروری ہے، اور جن کا نام نصوص میں نہیں آیا ہے تو محض تاریخی روایات یا دوسرے مذاہب کی کتابوں کی بنیاد پر ان کو نبی قرار دینا صحیح نہیں ہے، البتہ بلا دلیل ان کو برا بھی نہ کہا جائے۔ حضرت فقیل امت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرشن اور گوتم بدھ اور رام چندر وغیرہ کے صحیح حالات ہمارے علم میں نہیں، تاریخ میں رتب و یابی سب کچھ ہے جو کہ مفید یقین نہیں، اس لیے کف لسان چاہیے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند ایک دوسرے سوال کے جواب میں لکھتا ہے رام اور کرشنا کو بلا دلیل شرعی قطعیت کے ساتھ یا قطعیت کے انداز میں ولی کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اور بزرگوں کے اقوال یا مکاشفات کی بنا پر محض احتمالی طور پر کہا جا سکتا ہے، وہ بھی صرف ضرورت پر اور عوام کے مجمع میں نہیں۔ سامعین، یہاں مجھے بہار کے ان نام نہاد چترویدی مولوی صاحب سے کہنا ہے کہ اللہ کو رام کہنا جائز نہیں ہے، چاہے جس نیت سے بھی کہا جائے۔ اگر بالفرض اللہ کو رام، بھگوان یا ایشور کہنا آپ کے نزدیک جائز ہے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام رام داس، چندیشور اور بھگوان چند رکھنا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو دیر کس بات کی، رکھ ہی لیجئے اور عربی فارسی نام کو بدل دیجئے، اور اگر ان ناموں کو جائز نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کو رام، بھگوان یا ایشور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں دوسری بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ نیت کا علم صرف اور صرف بندے اور اللہ کو ہے۔ آپ نے رام بول کر اللہ مراد لیا، لکشمی بول کر پیسہ مراد لیا، مگر کیا جلسے میں موجود لوگ آپ کی نیت سے واقف ہیں؟ آپ تو ایک لفظ بول کر کوئی اور معنی لے رہے ہیں، اور سادہ لو عوام اسی لفظ کو اپنی مجلسوں میں استعمال کریں گے، ان کا مجرم کون ہوگا؟ خدا کے لیے جوش میں ہوش نہ کھوئیں، دینی تذکیر کے لیے اور اصلاح و ارشاد کے لیے قرآن و حدیث ہی ہمارے لیے بہت ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی جان کیوں جاتی ہے؟ سامعین، اس موقع پر مجھے ان مولوی صاحب کے جلسے میں موجود علما سے کہنا ہے کہ خدا کے لیے انہیں حرام تقریر کرنے سے روکیں، کیونکہ ان کی تقریر سننا حرام ہے۔ انہیں اچھی طرح سمجھائیں، اگر وہ مان گئے تو بہت اچھا، ورنہ ان کے ساتھ جلسے میں شریک ہونے سے بچیں۔ اگر غلطی سے چلے بھی جائیں تو اسٹیج پر ہی ان کے بھجندار بیان کی خامیاں عوام کو بتلائیں تاکہ عوام کا ایمان سلامت رہے۔ آخر قرآن و حدیث آپ کے سینے میں کیوں ہے؟ یہ امانت کس دن آپ کے کام آئے گی؟ میں نے یہ تمام باتیں صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر کہی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے میرے درد دل کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔